الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں معدے کے امراض، گیس کے امراض، آنتوں کے امراض۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، ایک کامن ریزن جو ہے وہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور اس ایک وجہ سے آج پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر معدے کے سب سے زیادہ مریض ہیں، آنتوں کے سب سے زیادہ مریض ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ہم تقسیم کر لیں نا امراض کی، تو اس میں 75% آپ کو جو مریض ملیں گے وہ یہی ملیں گے، معدے اور آنتوں کے مریض ملیں گے۔ اور اس کی وجہ صرف ایک چیز ہے۔ اگر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں تو آپ کے معدے کے مسائل، آنتوں کے مسائل، گیس کے مسائل بہت جلد آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ میں سے بہت سارے بھائی واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، تشخیص فیس آپ کو لازمی دینی ہوگی اگر آپ نے تشخیص کروانی ہے۔ اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی تشخیص ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے تشخیص مجھ سے کروانی ہے، دوائی خود بنانی ہے یا کسی اور سے لینی ہے تو آپ کو تشخیص فیس دینی ہوگی۔ 500 روپے تشخیص فیس ہے، زیادہ میری فیس نہیں ہے، لیکن جب میں تشخیص فیس کی بات کرتا ہوں تو آگے سے میں تو سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن بہت ہی نازیبانہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا وہاں پر آپ تشخیص فیس نہیں دیتے، چیک اپ فیس نہیں دیتے؟ اور یہاں پر آپ کو مزاج بتا دیا جاتا ہے، آپ کو غذا دی جاتی ہے، آپ کو کعوہ دیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر دوائی بھی آپ کو بتا دی جاتی ہے۔ تو اب اس میں 500 روپے آپ کو زیادہ لگتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں 500 تشخیص کی تو آگے سے جواب ملتے ہیں کہ بھئی آپ تو لالچی ہو، یوٹیوب پہ آپ اور بات کرتے ہیں، یہاں پر آپ اور بات کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ رابطہ نہ کریں واٹس ایپ پہ صرف وہی رابطہ کریں جو تشخیص فیس دے سکے، جو دوائی منگواتا ہے یا مجھ سے دیسی گھی یا شہد مجھ سے منگواتا ہے وہی رابطہ کرے۔ باقی اگر آپ نے مشورہ لینا ہے، آپ نے تشخیص کروانی ہے تو اس کی فیس تو آپ کو دینی پڑے گی۔ تو بہرحال اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ ذہن میں رکھ کے یہ بات کہ میں نے تشخیص فیس دینی ہے، اور 500 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے اس دور میں، بہت معمولی فیس ہے، بہت معمولی فیس ہے، اور صرف آپ کی تشخیص کرنے سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تشخیص کروائیں، لیکن یہ ذہن بنا کے کہ آپ نے فیس بھی دینی ہے۔
تو بہرحال آتے ہیں ہم اصل ٹاپک کی طرف، معدے کے مسائل کی طرف۔ دیکھیں معدے کے امراض کون سے ہوتے ہیں؟ معدے کے امراض ہوتے ہیں، ایک تو تبخیر ہوتی ہے، گیس بنتی ہے، دوسرا معدے میں درد ہوتا ہے، السر ہوتا ہے، ایچ پائلوری ہوتے ہیں، تیزابیت ہوتی ہے، آنتوں کے اندر آئی بی ایس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، سدیں بن جاتی ہیں، قبض ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے۔ تو اس سارے مسائل کے اندر اگر آپ سالن کے اندر ایک چیز ڈالنا چھوڑ دیں تو آپ کے معدے اور آنتوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ کا معدہ بھی درست ہو جائے گا اور آپ کی آنتیں بھی درست ہو جائیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ سرخ مرچ، لال مرچ۔ جی ناظرین، لال مرچ جو ہے وہ فائدہ مند تو ہیں لیکن فائدہ سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو نارمل انسان ہے، جس کا معدے کا کوئی مسئلہ نہیں، جس کا آنتوں کا کوئی مسئلہ نہیں، جس کا گیس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ سرخ مرچ کھا سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا ہاضمہ درست ہوگا، اس کا معدہ درست ہوگا، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن جس کے معدے میں درد رہتا ہے، وہ اگر بھول کے بھی تھوڑی سی مرچیں سالن میں اگر کھا لے تو اس کا درد بڑھ جاتا ہے۔ اگر معدے میں کسی مریض کو تیزابیت ہے، وہ مرچ سرخ کھائے گا سالن میں تو اس کی تیزابیت بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کو آئی بی ایس ہے یا بار بار آپ کو پخانہ آتا ہے تو تھوڑی سی مرچ آپ کھا لیں گے تو اس سے بھی بار بار پخانہ آپ کو آئے گا، اور اس سے پھر مسائل بہت زیادہ بنتے ہیں۔ آپ کا وزن دن بہ دن گرتا جائے گا، آپ دن بہ دن کمزور ہوتے جائیں گے، آپ سہارا ڈھونڈیں گے رائزک کا یا دوسری میڈیسن لیں گے، لیکن اس سے آپ کا مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ لال مرچ کے اندر ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، تلی ہوئی چیزیں بھی ہیں، تیز مسالہ جات بھی ہیں، بادی چیزیں بھی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے، جو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے، وہ سرخ مرچ، لال مرچ ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ معدے کی جو جھلی ہوتی ہے، یہ اس کو جا کے کمزور کرتی ہے، جس سے آپ کا معدہ کمزور ہوتا ہے، معدے میں تیزابیت بڑھتی ہے، اور معدے میں تیزابیت کی وجہ سے درد اٹھتا ہے۔ اس سے معدے کا درد بڑھے گا، ایچ پائلوری ہوگا، تیزابیت بڑھے گی، گیس بڑھے گی، انزائٹی ہوگی، نیند نہیں آئے گی، بواسیر ہوگا، پائلز ہوں گے، فشر ہوگا، بگندر ہوگا، فسچولا ہوگا۔ تو یہ سارے امراض جو ہے وہ اسی سرخ مرچ کی وجہ سے۔ تو اپنے کھانوں میں سرخ مرچ کو بہت کم مقدار کریں۔ میں کہتا ہوں سرخ مرچ کو چھوڑ دیں، آپ اس کی جگہ آپ کالی مرچ لے لیں، ہلکی سی آپ ہری مرچ ڈال لیں تو بہترین ذائقہ بن جاتا ہے۔ اگر سرخ مرچ آپ نے کلر کے لیے ڈالنا ہی ہے تو پاؤڈر اس میں ڈال لیں ہلکا سا، لیکن ددر جو ہوتا ہے مرچ، وہ آپ اس میں ثابت نہ ڈالیں، موٹا موٹا جو ہے وہ اس میں نہ ڈالیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوائیوں کو چھوڑیں، غذا سے ہی اپنی بیماریوں کا علاج کریں۔ ہم آپ کو دیتے ہیں مکمل ڈائٹ پلان کہ کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سرخ مرچ کو کھانا چھوڑ دیں، آپ کا آئی بی ایس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کا آنتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی انزائٹی ختم ہو جائے گی، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، آپ کا معدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے مسائل جو ہے سرخ مرچ کو چھوڑنے سے آپ کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ ان کو بھی فائدہ ہو، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔